الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں جمعہ شریف میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور چند دنوں بعد ہی شب براءت کی مبارک رات ہے۔ اسی حوالے سے میں نے خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اسی آیت مبارکہ کے تحت کچھ نصف شعبان کی مبارک رات یعنی شب براءت کے متعلق باتیں پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے، سورہ آل عمران، یہ قرآن کی تیسرے نمبر کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی جانب۔
وجنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین آ جائیں، یعنی وہ اتنی وسیع جنت ہے کہ اس کے اندر آسمان و زمین سما جائیں۔ اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف دوڑ لگانے کا حکم فرمایا، دوڑ پڑنے کا حکم فرمایا۔ جیسے کوئی نایاب چیز اچانک سامنے آئے تو بندہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، فرمایا دو چیزیں بیان فرمائی کہ دوڑ پڑو۔ ایک مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش پانے کی طرف، اور دوسرا جنت کی طرف۔ تو یہ جو دوڑ ہے مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو کہ تمہیں اللہ جل مجدہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے اور جنت تمہیں نصیب ہو جائے۔ جنت پانے اور اللہ سے بخشش پانے کی طرف دوڑ پڑو۔ اب یہ جو بڑی راتیں ہیں، یہ بڑی راتیں جس میں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں، یہ اس بخشش پانے کا ذریعہ ہے۔ اس امت کی عمر کم ہے، ایسی امتیں گزری ہیں جن کی عمریں ہزار ہزار سال، انہوں نے ایک لمبے عرصے تک عبادت کی، اور یہاں عمر ہی بڑی کم ہے، تو اللہ نے انعام کے طور پر ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا ان کے سینکڑوں مہینوں سے افضل عبادت ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک رات یہ شب برات ہے، جس کو نصف شعبان کی رات احادیث میں کہا گیا۔ بھئی 15ویں رات آئے تو 15ویں رات آدھے مہینے میں آئے گی، نصف شعبان یعنی شعبان کے مہینے کی آدھے کی رات، اور اسے کہا جاتا ہے شب برات۔ کیا کہا جاتا ہے بولے؟ شب برات۔ برات کا مطلب ہے نجات پا جانا، چھٹکارا پا جانا، یعنی یہ نجات کی رات ہے اس معنی میں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اب کیسا بد نصیب وہ شخص کہ جو اس رات میں بھی غافل بیٹھا، اور اس رات کی فضیلتیں، عظمتیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب ہے، پہلی 6 عظیم کتابیں جو سب سے افضل مانی جاتی ہیں احادیث کی دنیا میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور پھر نسائی۔ تو یہ ابن ماجہ جو ہے اس کی حدیث نمبر 1389 ہے۔ کیا نمبر ہے بولو؟ 1389۔ آج سارے 1 2 3 4 5 پڑھن والے، ان سے پوچھو بھئی نواسی کیا ہے تو یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی نانا ہوتا ہے اس کی نواسی ہوتی ہے، باقی سانوں نہیں پتہ بھی نواسی کی چیز ہے۔ 1 کم 90، کیا بولو؟ 1 کم 90،
ایک کم 90، 1389۔ حدیث کا نمبر ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو حجرہ مبارک سے غائب دیکھا۔ بھی سرکار موجود نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں میں تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوئی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے، کہاں ملے سرکار؟ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، پیارے مصطفیٰ کریم بقیع پاک کے قبرستان میں موجود ہے۔ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور سرکار نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ پھر حضرت اماں سے کچھ کلام فرمایا اور فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا۔ اے عائشہ، یہ جو نصف شعبان کی رات ہے نا، اس رات میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، جیسی اس کی شان کے لائق ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، اور فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بکری کے بال کوئی گننے بیٹھ جائے وہ گن سکتا ہے؟ ایک بکری کے بال اس کے جسم پر جو ہوتے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ رات ہے بنو کلب قبیلہ جس میں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی، ان کا خاص پیشہ ہی بکریاں پالنا۔ ایک بندے کے پاس سینکڑوں بکریاں۔ سرکار فرماتے ہیں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور لفظ کیا آ رہا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، نصف کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، من شعبان آگے شعبان کا مہینہ آپ کے سامنے ہے، یعنی شعبان کے نصف کی رات، تو وہ 15ویں رات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور حدیث میں یہ برکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ خواہ مخواہ چوں چراں کرنا، خواہ مخواہ اپنے من سے باتیں گھڑنا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ او بھائی اس رات میں مومن کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نہ کہ بخشش پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ اب اس میں بھی لوگوں کو بدعت نظر آتی ہے تو کیا کیا جائے؟ پھر ایسی جگہوں پر میں کہا کرتا ہوں نا کہ کرتوت نہ کوئی پلے تے کرنی بھلے بھلے۔ بھائی حدیث موجود ہے، میری اور آپ کی رائے سے بہتر تو وہ ہے نا جو ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1388، کیا بولو؟ 1388، وہ میں نے پہلے پڑھی وہ 1389، اب ایک حدیث پیچھے آ جاؤ، 1388 عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا مشکل کشا سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت
لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آئے. اب دیکھو پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، توجہ کرو. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان. اب شعبان کے نصف کی رات کون سی ہے؟ یہی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں. اب سرکار اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. بتاؤ ہم اہل سنت و جماعت کیا کرتی ہیں؟ بولتے نہیں، اونچا بولو، کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے. پھر اس حدیث میں دوبارہ بیان فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے فیہا، اس رات میں، لغروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے وقت. فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. فَيَقُولُ، اور فرماتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ بخشش کی رات ہے، اور جو بخشنے والا رب ہے، رب تعالیٰ خود پکار رہا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ بخش دیا جائے. اور پھر فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی آج رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں. الا مبتلن فوافیہ، ہے کوئی بلا میں گرفتار آئے اس کو بلا سے نجات عطا کروں. الا قضا، الا قضا، آگے سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح فرماتا رہتا ہے الا قضا، الا قضا، یعنی مختلف جو ہے ارشادات ہے. کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے، ہے کوئی بیمار اس کی بیماری دور کر دی جائے، ہے کوئی آفت زدہ اس کی آفتیں دور کر دی جائے، ہے کوئی تنگ دستی میں گرفتار اس کی تنگ دستی دور کر دی جائے، ہے کوئی جنت کا طالب اسے جنت دی جائے، ہے کوئی جہنم سے نجات پانے والا اسے جہنم سے نجات دی جائے. اللہ اس طرح فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. تو دیکھے یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ خود مانگنے والوں کو پکار پکار کے کہتا ہے اے مانگنے والوں آؤ، آج رات دینے کی آئی ہے، آج تمہاری جھولیاں بھری جائیں گی. اور کیسی عجیب بات ہے کہ عطاؤں والا رب خود عطا فرمانے کے لیے صدائیں لگائے، اور جو سائلین ہیں وہ اپنی جھولیاں سمیٹ کر اور مسجدیں بند کر کے گھر میں پڑے ہو. یہ کتنی عجیب بات. رب خود اپنے بندوں کو پکارے. ہے اس رات کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی راتوں میں چوں چراں کرنے کے بجائے یہ جو سرکار کے ارشادات سیاہ ستہ میں شامل کتاب میں موجود ہیں ان پر اعتماد کر کے اللہ سے مانگا جائے. یہ ایسی رات ہے. اسی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390، کیا نمبر ہے بولو؟ 1390.
1300 اب ایک حدیث بعد آ جاؤ، یہ تینوں حدیث لگاتار ہے، 1388 1389 اور 1390۔ اس میں بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی اس رات کو اپنی رحمت کو ظاہر فرماتا ہے، اور کیا ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ، فرمایا اللہ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک دل میں مسلمانوں کا بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ لجمیع خلقے ہی، باقی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا، اور مشرک سے مراد ہر قسم کا کافر ہے، کیونکہ کافر کی بخشش نہیں ہے۔ اور جو احادیث کا مجموعہ ہے کہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، مختلف احادیث میں آئے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ افراد ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہوا کہ ان کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو کافر، بولے کون؟ اونچی بولو یار، کافر۔ دوسرا دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، کون بولو؟ بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اور تیسرا جو شخص جس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی وہ ہے تکبر سے کپڑے لٹکانے والا، کون بولو؟ تکبر سے کپڑے لٹکانے والا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، کون بولو؟ رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ پانچواں والدین کا نافرمان، کون بولے؟ والدین کا نافرمان۔ چھٹا شراب پینے کا عادی، اور ساتواں قاتل، قتل کرنے والا۔ ان 7 افراد کا حدیث میں آیا کہ اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی فرض ہے مسلمان پر، قطع رحمی کرنے والا، رحمی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، والدین کا نافرمان، کافر، تکبر سے کپڑے لٹکانے والا، دل میں عداوت و بغض رکھنے والا، اور جو شخص شراب کا عادی ہے، جو شخص قاتل ہے، ان کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہے۔ اب یہ کئی لوگ جانتے ہیں تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سارا سال لوگوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور جب آتی ہے نا یہ رات تو 1-2 دن پہلے یا تو واٹس ایپ پہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر فیس بک پہ ایک پوسٹ چڑھا دیتے ہیں، بڑی رات آنے والی ہے، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ 15ویں رات کے لیے معافی مانگتے ہیں، 16ویں 17ویں شعبان کو پھر لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ توبہ اس کا نام ہے کہ پختہ عزم کرے کہ اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا ہے، یہ پختہ عزم دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اس گناہ کو فی الوقت بالکل کلیتاً چھوڑ دے، جو کیا اس پر ندامت ہو اس کو۔ اور یہ پوسٹ چڑھا دی، پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھائے، چوک میں بندے کو ذلیل کر دیا، اور جب یہ رات آنے لگی تو 1-2 دن پہلے سب کو میسج کر دیے، گروپ میں میسج کر دیے، فیس بک پہ چڑھا دی، اور مطمئن ہو گیا میں نے تو سب سے معافی مانگی ہے، بھلے جس کو تو نے ذلیل کیا وہ تیری پوسٹ دے کر تجھے کتنی اس نے سنائی ہوگی، یہ تجھے پتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ دوست احباب سے تو پوسٹیں چڑھا کے معافی مانگ لی، اور والدین جو گھر میں ہے ان سے جا کے پاؤں پکڑ کے معافی نہیں مانگتا۔
وہاں شرم آتی ہے۔ یہ جن کی بخشش نہیں ہوتی ان میں والدین بھی شامل ہے۔ زمانے میں تو پوسٹ چڑھا کر تو نے معافی مانگی، چلو پوسٹ تو چڑھائی، اتنا تو کیا، لیکن کیا ماں کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی؟ کیا باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی؟ سب سے زیادہ تو ان کا حق ہے، سب سے زیادہ تجھ پر حق تیرے والدین کا ہے۔ اور یہ کوئی رسم تھوڑی ہے کہ دیکھا کہ شعبان کی رات آنے والی ہے، شب برات نصف شعبان کی، تو چلو اب ایک رواج شروع ہو گیا۔ یہ رواج نہیں ہے، معافی معافی کو کہتے ہیں۔ اور کسی گناہ سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کر چکا اس پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور فی الحال اس گناہ کو ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ دوئی دی جیب ہاتھ اور دعا کر رہے مولا آج تو بات ہے چوری کرنی نہیں نا، ایسے نہیں۔ اس گناہ کو فی الوقت چھوڑے، ماضی میں جو کیا اس پر شرمندہ ہو، اور مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اب یہ حدیث پاک موجود ہیں، پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں یہ رات اس کا کیا ثبوت ہے اور کیا ثبوت نہیں ہے، اور کہاں سے ثابت ہے اور کہاں سے ثابت نہیں ہے، تو ان کو ایک جواب اور دیتے ہیں۔ دارمی شریف میں حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 117۔ کیا نمبر ہے بولو؟ 117۔ دیکھیں ان 6 کتابوں کے بعد جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، 3 کتابیں اور ملائی جاتی ہیں، ان کو کتب 9 کہا جاتا ہے۔ یعنی ان 6 کتابوں کے بعد پھر حدیث کی کون سی کتابیں ہیں جو سب سے افضل ہے؟ تو 3 اس میں اور آ جاتی ہیں، موطا امام مالک، مسند احمد اور دارمی۔ سیاہ ستہ یعنی 6 کتابوں کے بعد پھر ان 3 کتابوں کا حدیث کی دنیا میں مرتبہ و مقام ہے۔ تو یہ جو دارمی کتب 9 میں شامل ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 117۔ سرکار سے پوچھا گیا ایک ایسے کام کے بارے میں کہ یا رسول اللہ وہ ایسا نیا کام ہے، لیس فی کتاب و لا سنت، نہ کتاب میں ملے، قرآن میں ملے، نہ سنت میں ملے یعنی حدیث میں ملے، تو کیا کریں پھر؟ فقال ينظر فیہ العابدون من المؤمنین، کہا اگر ایسا کوئی کام سامنے آ جائے نا تو مومنین کے عبادت گزار اس میں خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے بولو؟ کیا کر لیں گے؟ کون؟ عبادت گزار۔ تو چلو کوئی حدیث تمہیں سمجھ نہیں بھی آتی، یہ سرکار کا فرمان سامنے رکھو تو عبادت گزاروں نے فیصلہ کر لیا کہ اس رات اللہ سے معافی مانگنی ہے، بخشش طلب کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو بتاؤ اس میں کیا حرج ہو گیا؟ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، دن رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں ان وقتوں کا خاص شریعت بتاتی ہے، دین بتاتا ہے، ان وقتوں میں اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ کوئی اعتراض کرے بھئی اس رات ہی میں کیا ضروری ہے، ان کو کہو پھر رمضان ہی میں کیا ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے یا نہیں آتا کہ رمضان میں بخشش ہر افطار کے وقت ہو رہی ہے؟ تو یہ خاص وقت ہے یا نہیں؟ بتاؤ شب قدر کی ایک اپنی اہمیت ہے یا نہیں؟ بتاؤ عید الفطر کی اپنی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اہمیتیں کس نے بیان کی ہے؟ جو رب ان راتوں کو، جو رمضان کی راتیں ہیں، جو رمضان کے دن ہیں، افطار کے وقت ہیں، عید الفطر کا وقت ہے، یہ جو اوقات میں رب خاص بخشش فرماتا ہے تو بے شک رب پورا سال بخشتا ہے، لیکن اسی طرح شب
عطا فرماتا۔ ایک اور بات بھی شعبان کے مہینے میں ہے، یہ مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے، ماہ درود ہے۔ کیوں؟ سورہ احزاب 33 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 56 جو ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، بھیجو۔ یہ آیت شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ یہ برکت امت کو شعبان میں ملی ہے اور یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ یہ ایسی برکت ہے کہ جو اس امت کو ایسی عطا ہوئی ہے کہ کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ جب کہا جائے نا کہ درود پڑھو، اب بھی کہتا ہوں سب مل کر درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ بولو؟ ایک دفعہ۔ میں تقریر کر رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے سرکار کا نام لیا تو ایک دفعہ سننے والوں پر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ جہاں پڑھی جائے نا، جو میں نے ابھی پڑھی ہے آیت درود، یہ آیت جو پڑھے سنے اس پر بھی درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں حکم ہے نا درود پڑھنے کا۔ اور جب درود پڑھنے کا کہا جائے، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے سست اور مریض ہو کے درود پڑھتے ہیں جیسے یہ آئی سی یو میں پڑے ہوئے تھے اور ابھی ایمبولینس پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ بیچاروں کو 6 ڈرپیں لگی ہوئی تھی، 7 کیلولے لگے ہوئے تھے اور چمچ سے اس کو پانی پلایا جا رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور سیدھا لا کے یہاں بٹھایا ہے اور ادھر محفل ختم ہونی ہے، ایمبولینس کھڑی ہے، پھر سیدھا آئی سی یو میں جا کے بھرتی ہو جانا ہے۔ اللہ کے بندو، ویسے تو بات کرتے ہو، دیواریں چیر دیتے ہو، چھت پھاڑ دیتے ہو، جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کہا جائے تو پھر آواز کیوں نہیں نکلتی؟ پھر کیوں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل تھکے ٹوٹے؟ جب سرکار پر درود پڑھنے کا کہا جائے، کہیں بھی کہا جائے، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں تو میں عادت ہے کہ جب تقریر شروع کرتا ہوں سب کو کہتا ہوں درود پاک پڑھو، نہیں، جس مقام پر، جس جگہ پر آپ کو کہا جائے کہ درود پڑھو، پھر ایسا پڑھو کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں کہ عشاق مصطفیٰ ایسا درود پڑھتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں 100% کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور کتنی بڑی برکت ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، بخاری پھر مسلم، اور حدیث کا نمبر ہے 408۔ کیا نمبر ہے بولو؟ 408۔ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک دفعہ پیارے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ روزانہ 100 دفعہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو، یہ عادت پختہ کر لو کہ سونا نہیں ہے جب تک 100 دفعہ پیارے مصطفیٰ کریم پر درود پاک نہ پڑھ لیں۔ بلکہ اگر 2 وظیفوں کی عادت کر لو نا تو دیکھنا پھر دنیا و آخرت میں کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کام بھی بنیں گے اور آخرت میں تو بیڑا پار ہی ہے۔ ایک یہ کہ 100 دفعہ یا 101 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 101 دفعہ پیارے مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھو، یہ زندگی کا معمول بنا لو۔ جیسے انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے نا، کہ بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتے، ان 2 وظیفوں کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لو، یہ سمجھو کہ اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ مجھے 29-30 سال ہو گئے ہیں، میرا کام ہی کوئی نہیں کتابیں پڑھنے کے سوا۔ آپ یقین مانیں یہ نچوڑ بتا رہا ہوں، یہ 2 وظیفے ایسے ہیں جو ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ کوئی مشکل پڑی ہے اٹھاؤ تسبیح استغفار پڑھنے لگ جاؤ، پیارے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنے لگ جاؤ۔ کوئی مشکل نہ دنیا کی رہے گی نہ آخرت کی رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو استغفار پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ بندے کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بتاؤ ہر مشکل سے نکلنے کا حل ہے یا نہیں ہے؟ اور درود پاک بھی حل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 2457، کیا نمبر ہے بولو؟ 2457۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں، یہ بتائیں میں کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئتا، تیرا جتنا دل کرے جتنا تو چاہے پڑھ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جو وظیفے پڑھتا ہوں اس کا 4تھا حصہ آپ پہ درود پڑھتا رہو۔ سرکار نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے مگر اس سے زیادہ پڑھے گا تو بھلا تیرا ہی ہوگا، خیر تیرے لیے ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کروں کہ اپنے وظائف کا جو میرے وظائف پڑھنا ہوتے ہیں اس کا آدھا حصہ درود پڑھتا رہوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، کا جو تو چاہے پر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو فائدہ تیرا ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا میں ایسا کروں کہ میں اپنے وظائف کے 3 حصے درودی پڑھتا رہوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی پر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو بہتر تیرے لیے ہی ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں اجعل لک صلاتی کلھا، بس آپ پہ درودی پڑھتا رہوں؟ سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو تیرے سارے کام پورے ہو جائیں گے اور رب تیری بخشش فرما دے گا۔ پھر تو یہ تیرے تمام ارادوں کو کافی ہو جائے گا، تیری جتنی مہمات ہیں
ان کے لیے یہ درود کافی ہو جائے گا اور رب تیری بخشش بھی فرما دے گا، تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو بولو ہر مشکل کا حل ہوا یا نہیں ہوا؟ استغفار اور درود پاک یہ ایسی چیز ہے ہر مشکل کا حل ہے۔ اس لیے میں تو اپنے سلسلے میں جو میرے سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، میں ان کو 3 وظیفے کہتا ہوں، روز چھوڑنے نہیں ہے، کچھ ہو جائے۔ 101 دفعہ پڑھنا ہے کلمہ طیبہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 101 دفعہ پڑھ لو تو پھر 3 دفعہ پڑھو محمد الرسول اللہ، 3 دفعہ۔ 101 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو پھر 3 دفعہ کیا پڑھو؟ محمد الرسول اللہ۔ اور 101 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور پھر 101 دفعہ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جب 101 دفعہ پڑھ لو تو پھر 3 دفعہ پڑھ لو وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ان کو نہ چھوڑو، چاہے کچھ ہو جائے، یہ وظائف نہ چھوڑو، یہ پڑھتے رہو۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دیکھو اپنے سامنے پھر کام کیسے بنتے ہیں۔ اور اس سے آگے کوئی جاننا چاہے نا تو چند ایک وظائف تو ہوتے ہیں جو کراتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اعلیٰ حضرت نے جو الوظیفۃ الکریمہ لکھا ہے اس کو پکڑ اور پڑھنے لگ جا۔ تو یہ استغفار اور درود پاک۔ اب دونوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ توبہ کا مہینہ بھی ہے اور درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی ہے، استغفار کا مہینہ بھی ہے اور درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، وقت نہیں رہا متن پڑھنے کا، میں صرف آپ کو بتا دوں کہ سرکار پورے سال میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہاں تک صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے رکھتے تھے کہ بسا اوقات تو رمضان سے بالکل آپ کے روزے متصل ہو جاتے تھے، یعنی پورا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس کی 15ویں رات یہ نجات کی رات ہے۔ دائیں بائیں باتیں کرنے والوں کو چھوڑو، نکتہ چینی کرنے والے تو اللہ کی ذات پہ بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، نکتہ چینی کرنے والے تو اللہ کی ذات و صفات پہ بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشادات فرمائے ہیں ان کو مد نظر رکھو، اور اس مبارک رات کو اللہ سے اپنی بخشش طلب کرو، عبادت کرو اور درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور محبوب پاک کا صدقہ اس رات جن کو اللہ نے بخشنا ہے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔